أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان سارا عبادت کا اور آخری عشرہ زیادہ عبادت کا اور اس کی راتیں اور زیادہ عبادت والی، اور ان میں سے طاق راتیں سب سے زیادہ عبادت والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال عبادت کرتے، لیکن رمضان میں عبادت بڑھ جاتی، اور آخری عشرے میں آپ اتنی محنت کرتے کہ پورے سال میں اتنی محنت عبادت کے اندر نہیں کرتے، اور آپ یہ 10 راتیں ہی بیدار رہ کر عبادت میں وقت آپ لگاتے، اور ان میں سے خصوصاً جو طاق راتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ لگاتے۔ لیلۃ القدر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اس رات کی تلاش کی، پہلی 10 راتیں نہیں ملی، پھر اگلی 10 راتیں نہیں ملی۔ آپ رات کو عبادت کیا کرتے، صحابہ بھی کرتے۔ جب 21ویں رات آئی، اس رات صحابہ نہیں آئے، آپ نے پھر اعلان کر کے بلایا ان کو کہ جس نے لیلۃ القدر پانی ہے وہ آ جائے، اور آپ نے کہا اس کی اس سال نشانی یہ ہوگی کہ اس رات کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا سجدہ جو ہے وہ پانی اور مٹی کے اندر ہے، یعنی کیچڑ ہے۔ اور ایسا ہوا، وہ صحابہ واپس آ گئے، رات کو عبادت کی 21ویں رات کو پھر تیز بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت وہ کھجور کے تنے پتے ملا کر بنائی گئی، چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی، پانی نیچے برسنے لگا۔ آپ کے پاس اس وقت یہ پکا فرش اور قلین اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھیں، تو آپ کی چھت سے گرنے والا پانی وہ خالی سادہ زمین ہوتی تھی، زمین پر گرا تو پانی اور مٹی مل گیا، تو فجر کی نماز میں جو آپ کا سجدہ تھا آپ کے پیشانی پر وہ مٹی لگ گئی اور کیچڑ سا لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا آج رات لیلۃ القدر۔ پھر ایک صحابی عبداللہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دوران تھے تو ہم نے پایا کہ 23ویں رات جو تھی نا، وہ اس سال 23ویں رات لیلۃ القدر تھی۔ اس کے بعد ساری زندگی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد لیلۃ القدر کیسے تلاش کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں تو میرے والد مدینہ میں رہتے تھے، حضور کے بعد مدینے سے دور ہم نے کہیں مکان لے لیا، لیکن جب 22واں روزہ ہوتا نا تو میرے والد اپنے علاقے سے سواری پر بیٹھتے، اس وقت گدھا گھوڑا وغیرہ سواری چلتی تھی، اس پر بیٹھ کر مغرب کی نماز مسجد نبوی میں آ کر ادا کرتے، اور اپنا گھوڑا یا اپنی سواری یا اپنا گدھا مسجد نبوی کے باہر باندھ دیتے مغرب کے وقت، اور فجر کی نماز تک 23ویں رات میں آپ ساری رات عبادت کرتے، اور وہ یہی سمجھتے کہ 23ویں رات لیلۃ القدر ہے۔
اور ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ تو قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، جس نے جیسے جیسے پائی اس نے اسی طرح کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمسوها فی العشر الاواخر، آپ اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر ایک روایت میں ہے آپ اس کو آخری 10 میں سے جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 ان میں تلاش کرو۔ بہرحال ان میں سے کسی ایک رات میں ضرور ہوتی ہے، اور یہ ہر ملک کی رات اپنے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی رات ہو، وہ تو ممکن بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جس وقت جہاں اس وقت رات ہے، اور جب ہماری رات آئے گی تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ دن ہوگا۔ اگر آپ مرکز سینٹرل پوائنٹ مکہ کو بھی بنا لیں تو مکہ کے ساتھ بھی کئی ایسے ممالک ہیں جب مکہ میں رات ہے تو وہاں کیا ہے؟ دن۔ ان کی رات یا اس سے پہلے آئے گی یا اس کے بعد آئے گی، تو جب ان کی بدلے گی تو ہماری بھی بدل جائے گی۔ اور ایک ملک ہے موریتانیہ، اس کی تاریخ سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے کی ہوتی ہے، ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی رات ان کے اعتبار سے آئے گی نا، کیونکہ ان کی تو ساری راتیں وہ جفت آئیں گی، اور ویسے 29ویں کو ان کی چاند رات ہوگی تو ان کی تو پھر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب علاقوں کی طاق رات لیلۃ القدر اپنی اپنی۔ لیکن ہم نے وہ بیدار ہونا کیسے ہے اور عبادت کیسے کریں؟ وہ صحابی مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ رات جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے نا، رات جاگنا ہے، یہ جاگنا بیدار رہنا یہ کوئی عبادت نہیں۔ وہ تو بہت ساری دنیا ہے جو سارا سال ہی رات جاگتی ہے، سوتے ہی فجر کے بعد ہے، کیا وہ عبادت میں ہے؟ نہیں۔ اور ان دنوں میں بھی، ان راتوں میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو روڈ پر کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو کیا یہ عبادت ہو رہی ہے؟ نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ مسجد کے اندر ہیں یا جہاں بھی ہیں، جب عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی۔ جاگنا عبادت نہیں، جاگ کر عبادت کرنا عبادت ہے۔ اور کب سے ہمارے ہاں یہ بھی سوچا جاتا ہے تراویحیں پڑھیں گے، 2-4 گھنٹے پھریں گے اور اس کے بعد ہم نے عبادت شروع کرنی۔ نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک عبادت میں مصروف ہے۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کی اذان سے، اور رات ختم کب ہوتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اگر لیلۃ القدر مل گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ اگر اس کا ہم حساب کریں نا، میں نے کیا تھا، تو اس رات کا 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ 23 گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے۔ صرف 1 سیکنڈ، جس نے 1 سیکنڈ ضائع کیا اس نے 23 گھنٹے کی عبادت ضائع کی، بلکہ اس سے بہتر ضائع کیا۔ اور اس کا 1 منٹ 58 دن 2 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک شخص 2 مہینے مسلسل 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے، 58 دن 58، اور ایک شخص 1 منٹ عبادت کرے، تو بہتر کون ہے؟ اس کے 1 منٹ کی عبادت، اور اس کا 1 گھنٹہ 9 سال 8 مہینے پونے 10 سال تک ایک شخص عبادت میں مصروف رہے، 24 گھنٹے پونے 10 سال، اور ایک شخص 1 گھنٹے کی عبادت کر لے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور جو 1 گھنٹہ ضائع کر دے تو گویا کہ اس نے پونے 10 سال سے زیادہ عرصے کی عبادت ضائع کر دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینہ۔ 1000 مہینے کو تقسیم کریں 83 سال۔ اب یہ بوڑھے ہیں، ان کی عمریں بھی شاید 83 سال نہ ہوئی ہوں۔ جب یہ ابھی پیدا ہوئے
اس وقت سے لے کر آج تک ہر روز کی ان کی تہجد ہو، ہر روز کا روزہ ہو، پانچوں نمازیں تکبیر اولا اور پہلی صف میں ہو، سارا دن عبادت ہو، ساری رات عبادت ہو، تب بھی ان کی ساری عبادت کے مقابلے میں اس ایک رات کی عبادت اس سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں کریں کیا؟ مختصراً سن لیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، افضل الصلاۃ طول القنوت۔ افضل نماز یہ نہیں ہے کہ آج میں نے 20 نفل پڑھے، 40 نفل پڑھے، 80 نفل پڑھے، نہیں۔ افضل الصلاۃ طول القنوت۔ افضل نماز کیا ہے؟ قیام لمبا ہو، قیام لمبا ہو، لمبی دیر تک کھڑے رہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکا دیں، تھکا دیں، کھڑے 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 کھڑے۔ لمبا قیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، افضل الصلاۃ ہے لمبا قیام۔ لمبے قیام میں آپ قرآن اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل میں نہیں ہے تو آپ جو صورتیں یاد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سورۃ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو امت کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے کون پوچھے گا؟ تیرا آرڈر چلتا ہے، اور اگر تو ان کو معاف ہی کر دے تو تو ہر چیز پہ غالب ہے، حکمت والا ہے، چل معاف کر ہی دے۔ آپ ساری رات ایک آیت کی تلاوت ہی کرتے رہے۔ تو ہم بھی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، چند سورتیں پڑھ سکتے ہیں، بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ سورت اخلاص تو آپ کو آتی ہے نا، آپ اس کو دہرانا شروع کر دیں نہ کہ نہیں، اتنی مرتبہ پڑھیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا رب اخلاص سورت کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا۔ جو شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اور وہ صحابی کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سفر پر بھیج دیا، واپس آئے تو شکایت لگا دی، حضور آپ نے اسے ہمارا امام بنایا، اس کو تو پتہ نہیں کیا تھا، ہر نماز میں مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، جہاں سے بھی اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس کے ساتھ اس نے قل هو اللہ احد ضرور پڑھنی۔ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ احد شروع کر لی، پھر آگے کوئی قرات شروع کر لی، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے اسے۔ آپ نے کہا پتہ کرو کیا وجہ ہے اسے۔ صحابہ پوچھ کر آئے، یار تو ایسے کیوں کرتا تھا؟ وہ کہتے کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اس سورت میں میرے اللہ کی توحید ہے، قل هو اللہ احد، میرا اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہر کام کرتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں کوئی اس کا برابری والا تو ہے ہی نہیں۔ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا مجھے اس سے محبت ہے، جی۔ آپ نے فرمایا فاخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے جا کے بتا دو تو زمین پر اس صورت سے محبت کرتا ہے، عرش بری پر تیرا رب تیرے سے محبت کرتا ہے۔ اس صورت سے محبت اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس صورت کی اکثر تلاوت کیا کریں۔ لمبا قیام کیا، آپ دنیا میں کہتے ہیں نا 2 in 1، اگر آپ کو کہا جائے کہ اتنے پیسے کی یہ اکیلی چیز ہے، اس کا ایک فنکشن ہے، اتنے ہی پیسے کی اتنی قیمتی اتنی اعلیٰ کوالٹی کی یہ چیز ہے، اس میں 2 فنکشن ہے، تو آپ کون سی لیں گے؟ 2 فنکشن والی۔ تو آپ اگر صرف قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک 1 ہے نا، آپ صرف نفل پڑھنا چاہتے ہیں وہ 1 ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن ہاں انسان ہے تھک جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے قرآن پڑھو،
باتیں نہیں کرو، وقت ضائع نہ کرو. ایک ایک منٹ تمہارا 58 دن کی عبادت سے بہتر ہے. وقت ضائع نہیں کرو. قرآن پڑھو. قرآن پڑھ کے بھی تم تھک گئے، ہاں قرآن اتنی دیر تک پڑھو جب تک تمہارا دل چاہے. جب دل اکتا جائے بس کر دو. اور پھر تیسرا طریقہ اور آخری بات یہ ہے کہ تم اذکار کرو. اذکار اللہ تعالیٰ نے زبان ایسی بنائی ہے یہ کبھی تھکتی نہیں ہے. جنہیں مرضی گلاں کر لو، کبھی تھکتی ہے؟ یہ نہیں تھکتی. اس کے ساتھ اذکار کر لو چھوٹے چھوٹے چند اذکار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. تحب العفو، تو معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے درگزر کر دے، مجھے معاف فرما دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک مرتبہ تو ابھی پڑھ دینا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص میدان جہاد میں لڑ رہا تھا، دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا، اب اسے اپنے موت کا ڈر نظر آیا، شہادت کا خوف آ گیا، دشمن سے ڈر گیا اور بھاگ گیا. فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم، کنفرم جہنمی، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن اگر اس کو موقع مل گیا، جہاد سے واپس آ گیا، گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ، جہنم پکی ہو گئی، پھر اسے موقع مل گیا اور اس نے سچے دل سے ایک مرتبہ یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی نیت سے صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ دی نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا اس کے سارے ہی گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر جہاد سے بھاگنے والا گناہ بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے. یہ کلمات ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے اور ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. سحری کا جو وقت ہے اس کو بھی سنبھالیں. ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے ساری رات عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت، لیکن جب آخری گھنٹہ آتا نا اس وقت ہم چونکہ تھک گئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار تھوڑا جا آرام کرنا. نہیں، یہ پیک ٹائم ہے عبادت کا. اگر آپ کی باڈی یہ آرام چاہتی ہے تو آپ درمیان میں آرام کر لیں، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے. لیکن جو سب سے زیادہ پیک ٹائم عبادت کا، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا، جب رات کا پچھلا پہر، سحری کا وقت، آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر ہمارے رب خود آتے ہیں اور آ کر ہمیں بلاتے ہیں، اب مانگ لو جو مانگنا ہے، میں رب تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس وقت کو باتوں میں یا سونے میں نہیں لگانا. ان راتوں کی عبادت کریں، اپنے آپ کو تھکائیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا متی الراحۃ یا امام، امام صاحب یہ تھکاوٹیں اور یہ تھکن کب دور ہوگی اور یہ مشکلات اور آزمائش کا دور کب ختم ہوگا، آرام کب شروع ہوگا؟ فرمایا حین اضع اول قدم فی الجنہ، یہ تو سارے مشکلات تب ختم ہوں گی جب ہمارا پہلا قدم جنت میں جائے گا. ہمیں اس وقت تک عبادت، محنت، کوشش، لگن کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.